علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے ایکسرسائز نمبر 5، عربی میں ترجمہ کیجیے۔ بچوں، اس سے پہلے ہم نے یہ جو لیسن ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہے ترکیب اضافی کے تعلق سے، مرکب اضافی کے جملے ہیں۔ ضمیر کی طرف اضافت پر اس میں خاص توجہ ہے۔ اضافت اسم کی اضافت اسم کی طرف ہوتی ہے یا اسم کی اضافت ضمیر کی طرف ہوتی ہے، دو طرح کی اضافتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا بچوں؟ تو اسم کی اضافت یہاں ضمیر کی طرف ہے، اس پر خصوصی توجہ ہے۔ بچوں، میں نے آپ لوگوں کو اس سے پہلے بتایا تھا کہ ضمیریں دو طرح کی ہیں، ایک ضمیر مرفوع ہے اور دوسری ضمیر منصوب و مجرور ہے۔ تو ضمیر منصوب و مجرور جو ہے اس کی طرف اضافت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا بچوں؟ ضمیر مرفوع ہے جو اس کو ہم ضمیر منفصل بھی کہتے ہیں، یعنی وہ الگ سے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن ضمیر منصوب و مجرور جو ہے وہ الگ سے استعمال نہیں ہوتا ہے، وہ یا تو کسی فعل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یا پھر کسی کا مضاف الیہ اسم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یعنی اسم کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے تو مضاف الیہ کی صورت میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ بچوں ہم نے اس لیسن میں دیکھا کہ اسم کی اضافت ضمیر کی طرف کس طرح سے ہوتی ہے، مختلف جو ہے مثالیں ہیں اس کی، جیسے اسم کا تیرا نام، اسمہ اس کا نام، اور اس طرح سے دراجتی میری سائیکل وغیرہ وغیرہ۔ تو اب ہم اس لیسن کا وہ پورشن ہم سولو کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس میں ایک جملے کا ترجمہ، اردو جملے کا ترجمہ ہمیں عربی میں کرنا ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ یہاں 10 جملے دیے ہوئے ہیں، اب اچھی طریقے سے دیکھیے ہم ترجمہ کیسے کرتے ہیں، اردو سے عربی ہم کیسے بناتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جملہ ہے بچوں، یہ ہے ایکسرسائز نمبر 5، عربی میں ترجمہ کیجیے۔ سب سے پہلا جملہ کیا ہے بچوں؟ میں انجینئر ہوں۔ انتہائی آسان جملہ۔ سب سے پہلے ہم کس کی عربی لائیں گے؟ میں کی عربی کیا آتی ہے؟ انا کے معنی میں۔ انجینئر کی عربی مہندس۔ انا مہندسن، میں انجینئر ہوں۔ انا مہندس، آئی ایم این انجینئر، میں انجینئر ہوں۔ انا مہندسن، اور جب بولتے ہیں تو کہتے ہیں انا مہندس، یہ آخر کی جو وہ جو ہے حرکت ہے اسے ساکن پڑھتے ہیں، انا مہندس۔ اس کے بعد کا جملہ کیا ہے بچوں؟ میرا نام احمد ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ اسم کی یہ ضمیر کی طرف اضافت ہے۔ میرا نام، اسم کے معنی نام، اور میرا کی عربی آتی ہے یا۔ انا معنی میں اور یا معنی میرا، یہ ضمیر اضافی ہے، یا جو ہے یہ ضمیر اضافی ہے۔ تو اسمی کے معنی میرا نام، اسمی احمد، میرا نام احمد ہے، مائی نیم از احمد، اسمی احمد۔ اسم مضاف ہے اور یا مضاف الیہ ہے، تو اسم جو ہے، جو اسم کی اضافت کس کی طرف ہے؟ یا کی طرف۔ تو اسمی میرا نام، احمد ہے، مضاف الیہ مل کر کے مبتدا ہو گیا اور احمد خبر، اسمی احمد، میرا نام احمد ہے۔ تیسرا جملہ دیکھیے بچوں، تیسرا جملہ کیا ہے؟ آپ کا نام محمد ہے، آپ کا نام۔ تو اسم معنی نام اور آپ کا یعنی تیرا کی عربی کیا ہوتی ہے؟ کا۔ انت معنی تم اور کا معنی تیرا، انت معنی تم اور کا معنی تیرا۔ تو اسم کا کے معنی ہوں گے تیرا نام، آپ کا نام، اسم کا آپ کا نام۔ تو کیا ہے؟ محمد، اسم کا محمد، آپ کا نام محمد ہے، یور نیم از محمد، اسم کا محمد، اسم کا محمد، آپ کا نام محمد ہے، یور نیم از محمد، اسم کا محمد۔ جب ڈکیں گے تو اسم کا محمد۔ نیکسٹ سینٹنس بچوں، آپ تاجر ہیں، آپ تاجر ہیں، آپ کی عربی انت، آپ تاجر ہیں، تاجر کی عربی تاجر، انت تاجر، یو آر اے مرچنٹ، انت تاجر، آپ تاجر ہیں۔ ڈاکٹر کا نام حامد ہے، ڈاکٹر کا نام، اسم معنی نام اور ڈاکٹر کی الطبیب، تو اسم الطبیبی۔ اب دیکھیے اسم جو ہے اس کی اضافت کیا ہے؟ الطبیب کی طرف، جو اسم ہے تو اسم کی طرف اضافت ہے، اسم کی اضافت اسم کی طرف ہے، اسم الطبیب ڈاکٹر کا نام، حامد، اسم الطبیب حامد، ڈاکٹر کا نام حامد ہے، اسم الطبیب حامد، ڈاکٹر کا نام حامد ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ اگر یہی ہوتا کہ اس کا نام حامد ہے تو کیا ہو جاتا؟ اسمہ حامد، جیسے ہوتا وہ ڈاکٹر ہے، ہوا طبیب، وہ ڈاکٹر، اس کا نام حامد ہے، اسمہ حامد۔ تو اب اسم کی اضافت کس کی طرف ہو جاتی ہے؟ ضمیر کی طرف، اسمہ حامد۔ لیکن یہاں پہ کیا؟ ڈاکٹر کا نام حامد ہے، اسم الطبیب حامد، ٹھیک ہے بچوں؟ میری گھڑی نئی ہے، اب یہاں دیکھیے اس ضمیر کی طرف اضافت، ساعتن کے معنی گھڑی اور میری یا، تو میری گھڑی ساعتی کے معنی میری گھڑی نئی ہے، جدیدتن، ساعتی جدیدتن، ساعتو مضاف اور یا مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر کے مبتدا اور جدیدتن خبر۔ ساعتن چونکہ
کیا ہے مؤنث ہے، اس لیے جدیدتن بھی ہم جو خبر لا رہے ہیں وہ مؤنث لا رہے ہیں. ساعتی جدیدتن میری گھڑی نئی ہے. ٹھیک ہے بچوں. تو جی بچوں، تو اگلا سینٹنس ہے اس کی سائیکل مہنگی ہے. تو دیکھیے بچوں اس میں بھی اضافت ہے ضمیر کی طرف. اس کی سائیکل، اس کی سائیکل، سائیکل کی عربی آتی ہے دراجتن، اور اس کی عربی آئے گی ہو. تو دراجتو ہو، اگر لڑکا کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، مذکر کے لیے کہہ رہے ہیں تو ہم کہیں گے دراجتو ہو. لیکن اگر ہم لڑکی کے لیے کہہ رہے ہیں اس کی سائیکل، کسی لڑکی کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، کسی مؤنث کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، تو ہم کہیں گے دراجتو ہا، اس کی سائیکل. تو چلیے ہم دونوں طرح سے کر لیتے ہیں. اس کی سائیکل مہنگی ہے اگر ہم لڑکا کے لیے کہہ رہے ہیں تو کہیں گے دراجتہ غالیتن. غالیتن کے معنی مہنگی، دراجتہ غالیتن، غالیتن. یا ثمینتن، ساس ثمینتن کے معنی بھی مہنگی، تو ہم کہیں گے دراجتہ ثمینتن، اس کی سائیکل مہنگی ہے. دونوں ہی صحیح ہے، دراجتہ غالیتن یا دراجتہ ثمینتن. یہ تو رہی بات مذکر کے لیے. لیکن اگر کسی مؤنث کے لیے ہم کہہ رہے ہیں تو دراجتہ کے بجائے ہم کیا کہیں گے دراجتہا. ہاں، اس کی ضمیر کیا آئے گی مؤنث کے لیے؟ ہاں. دراجتہا غالیتن، اس کی سائیکل مہنگی ہے. ٹھیک ہے بچوں. اب نیکسٹ سینٹنس ہے نرس کا نام زینب ہے. تو نرس کی عربی آتی ہے ممرضہ اور نام کی عربی آتی ہے اسم. تو نرس کا نام، یہ ہم کس کی اضافت کریں گے؟ نام کی اضافت کریں گے ہم نرس کی طرف. تو پہلے نام کی عربی لائیں گے اسم. اسم الممرضتی، اسم الممرضتی نرس کا نام. زینب ہے زینبو، اسم الممرضتی زینبو. دیکھیے بچوں زینبن نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے زینبو. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی مؤنث نام، کوئی کسی بھی لڑکی کے نام پر تنوین نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. اب یہ اس پیچیدگی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا جان لیجئے کہ کوئی بھی نام، کسی بھی لڑکی کا نام ہو اس پر تنوین نہیں لاتے. جیسے فاطمۃ نہیں کہیں گے فاطمۃ، زینب نہیں کہیں گے زینب. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی نام جس میں جو لڑکی کا ہو اس پر ہم تنوین نہیں لاتے. تو نرس کا نام زینب ہے کہ عربی کیا ہو گئی؟ اسم الممرضۃ زینب. تو دیکھیے یہاں پہ اسم کی طرف اضافت ہے. اگر اسی کو ہم ضمیر کی طرف اضافت کرنا چاہیں گے، اس کا نام زینب ہے، جیسے ہم کہیں گے وہ نرس ہے، ہی ممرضۃ، وہ نرس ہے، اس کا نام زینب ہے، تو ہم کہیں گے اسمہا، اس کا نام زینب، اسمہا زینب، اس کا نام زینب ہے. اب دیکھیے کس کی طرف اضافت ہوئی؟ اسمہا میں ضمیر کی طرف اضافت ہوئی. اور نرس کا نام میں کس کی طرف اضافت ہوئی؟ اسم کی طرف اضافت ہوئی. چونکہ الممرضہ کی طرف اضافت ہے تو الممرضہ کیا ہے؟ اسم ہے. تو نرس کا نام زینب ہے، اسم الممرضۃ زینب. اور اگر عربی ہوگی اس کا نام زینب ہے تو کہیں گے اسمہا زینب. آئیے اب اگلے سینٹنس کی طرف. اگلا سینٹنس نمبر 9 ہے بچوں. آپ کی گھڑی پرانی ہے. آپ کی گھڑی، تو ساعتن کے معنی گھڑی، اور آپ کی یعنی تمہاری یا آپ کی عربی آتی ہے کا مذکر کے لیے اور کی مؤنث کے لیے. اگر لڑکا سے ہم کہہ رہے ہیں آپ کی گھڑی پرانی ہے تو ہم کہیں گے ساعتک قدیمۃ. ساعتک، لڑکا سے کہہ رہے ہیں تو آپ کی گھڑی کے لیے ہوگی عربی کیا؟ ساعتک. اور پرانی ہے کہ عربی قدیمۃ، ساعتک قدیمۃ. لیکن اگر ہم کسی لڑکی سے کہہ رہے ہیں تو ہمیں کہنا ہوگا ساعتکی، کا تیرا مذکر کے لیے اور کی تیرا مؤنث کے لیے، ساعتکی قدیمۃ. ٹھیک ہے بچوں. اب اس کے بعد کا جو سینٹنس ہے میری گھڑی سستی ہے. میری گھڑی سستی ہے. ساعتی کا مطلب میری گھڑی. تو میری گھڑی جو یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہو جائے گا. لڑکا بھی کہہ سکتا ہے ساعتی میری گھڑی، لڑکی بھی کہہ سکتی ہے ساعتی میری گھڑی. میری گھڑی سستی ہے. ساعتی رخیصۃ، میری گھڑی سستی ہے. تو بچوں یہ جو پورے 10 جملے تھے یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ پورے 10 جملے جس کی عربی آپ نے بنائی، اب اس کو اچھی طریقے سے آپ ذہن نشیں کر لیجئے پیارے بچوں، اور اسے اپنی کاپی پہ نوٹ کر لیجئے. کہیں کوئی دقت اور دشواری آئے تو آپ بلا تکلف مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اب آئیے ہم اس سے آگے کی طرف. تو بچوں اس سے آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ قواعد بیان ہوئے. قاعدہ، یہ قاعدے ہم پڑھ چکے ہیں. سبق جب ہم پڑھ رہے تھے اسی وقت جستہ ہم نے اس پر ڈسکس کیا ہے قواعد پر. تو کیا دیا ہوا ہے یہ دیکھیے. ضمیر کا بیان گزشتہ اسباق میں گزر چکا ہے. ضمیر کا بیان، ٹھیک ہے، ضمیر کا بیان گزشتہ اسباق میں گزر چکا ہے. اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے ضمیر کا پڑھا تھا.
اور اس سبق میں بھی ہم نے پڑھا. تو ضمیر کا بیان گزشتہ اسباق میں گزر چکا ہے. اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک متصل اور ایک منفصل. متصل کا مطلب ملا ہوا، متصل کہتے ہیں نا، وہ میرے گھر سے متصل ہے، متصل کا مطلب ملا ہوا. تو وہ ضمیر جو مل کے استعمال ہو، یا فعل کے ساتھ ملا ہوا ہو یا اسم کے ساتھ ملا ہوا ہو، اسے کہتے ہیں ضمیر متصل. اور منفصل کا مطلب الگ، فصل کا مطلب الگ. تو وہ ضمیر جو جس میں فصل ہو، جس میں الگ ہو، اس کو کہتے ہیں ضمیر منفصل. مثال کے طور پہ ضمیر مرفوع جو ہیں وہ سارے کے سارے ضمیر منفصل ہیں، وہ الگ استعمال ہوتے ہیں، الگ سے. ہوا، ہی، انت، انتی، انا، ہما، ہما، انتما، انتما، نحن، ہم، ہن، انتم، انتن، نحن. یہ سارے ضمائر جو ہیں ضمیر مرفوع جسے ہم کہتے ہیں، یہ سارے منفصل ہیں. اور ضمیر متصل جو ہیں، ضمیر منصوب و مجرور جسے ہم کہتے ہیں، ہو، ہا، کا، کی، یا، ہما، ہما، کما، کما، نا، ہم، ہن، کم، کننا، نا. یہ ضمیر منصوب و مجرور ہیں. یہ منصوب ہیں یعنی مفعول ہو کر کے استعمال ہوتے ہیں، اور مجرور ہیں یعنی مضاف الیہ ہو کر کے استعمال ہوتے ہیں. اسی لیے ان ضمائر کو ضمیر اضافی بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے بچوں؟ تو ضمیر متصل، یہ سارے ضمیر منصوب و مجرور جو ہیں یہ ضمیر متصل ہیں، یعنی مل کے استعمال ہوتے ہیں. اب آگے چلیے. ضمیر متصل اس ضمیر کو کہتے ہیں، یہاں دیکھیے انہوں نے وہی بات بتائی ہے، یہ یہاں پہ، یہاں کیا بات بتائی ہے؟ ضمیر متصل اس ضمیر کو کہتے ہیں جو دوسرے کلمے کے ساتھ ملے بغیر استعمال نہ ہوتی. متصل ملا ہوا ہو یعنی ملے بغیر جو استعمال نہ ہو، اسے ضمیر متصل کہتے ہیں. اس کے برخلاف ضمیر منفصل، یعنی ضمیر منفصل کے برخلاف، یعنی ضمیر منفصل الگ سے استعمال ہوتے ہیں، ملنے کی ضرورت اس میں نہیں پیش آتی. اب نیکسٹ پوائنٹ میں یہ کیا بتا رہے ہیں؟ نیکسٹ پوائنٹ میں کہہ رہے ہیں یہ ضمیر کبھی فعل کے ساتھ آتی ہے، جیسے ضربہ، اس نے اس کو مارا. یہ ہو جو ہے یہ ضمیر متصل ہے، مل کر کے، فعل کے ساتھ مل کر کے استعمال. اس نے اس کو مارا. ضربتہ، میں نے اس کو مارا. اور کبھی اسم کے ساتھ، جیسے کتابہ، اس کی کتاب. یہ ہو جو ہے کتاب و مضاف ہے، ہو مضاف ہے، یہ ضمیر مجرور ہے. ساعتہ، اس کی گھڑی. قمیصتک، تیری قمیص، تیری شرٹ. تو یہ سارے کیا ہیں؟ ضمیر متصل ہیں، جو کبھی فعل کے ساتھ مل کر کے آتے ہوں یا کبھی اسم کے ساتھ مل کر کے آتے ہوں. ٹھیک ہے بچوں؟ اب نیکسٹ پوائنٹ جو انہوں نے بتایا ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، اسم کے ساتھ ملنے کی صورت میں اسم مضاف اور ضمیر مضاف الیہ ہوگی. بالکل صحیح. ضمیر اسم کی صورت میں جب ملتا ہے تو اسم جو ہے مضاف ہوتا ہے اور ضمیر مضاف الیہ ہوتا ہے، اسی کو ضمیر اضافی بھی کہتے ہیں. تو بچوں یہ سبق ہم نے پورا کا پورا کمپلیٹ کر لیا الحمدللہ، اور اس میں ہم نے ضمیر اضافی کسے کہتے ہیں یہ اچھی طریقے سے سمجھ لیا، اور اس کے علاوہ ضمائر کی طرف اضافت کیسے کی جاتی یہ بھی سمجھ لیا. مضاف مضاف الیہ کسے کہتے ہیں ہم نے یہ بھی سمجھ لیا. خلاصہ یہ ہے کہ مضاف جس کی اضافت یا نسبت کی جائے اسے مضاف کہتے ہیں، اور جس کی طرف اضافت یا نسبت کی جائے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کتاب الولد میں کتاب الولدی، لڑکے کی کتاب، کتاب کی نسبت لڑکے کی طرف کی جا رہی ہے تو کتاب مضاف ہے اور الولد مضاف الیہ ہے. اسی کو ہم اگر کہیں گے کتاب ہو تو اس میں کتاب کی نسبت ضمیر کی طرف کی گئی تو کتاب مضاف ہے اور ضمیر یہ مضاف الیہ ہے. تو کبھی اسم کی اضافت اسم کی طرف کی جاتی ہے اور کبھی اسم کی اضافت ضمیر کی طرف کی جاتی ہے. یہ دونوں چیزیں ہم نے سیکھی ہیں. مرکب اضافی کو ہم نے سیکھا ہے، اور مرکب اضافی کے تعلق سے جو بہت ہی خاص بات یاد رکھنے کی وہ یہ ہے کہ مضاف مضاف الیہ کا ترجمہ اردو میں عام طور سے کا، کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور مضاف پر ال اور تنوین کبھی نہیں لاتے ہیں، اور مضاف الیہ پر ال اور تنوین دونوں ہی لا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ضمائر کی طرف جب اضافت ہوتی ہے تو آپ کو معلوم ہی ہے ضمیر اضافی کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یعنی ضمیر منصوب و مجرور جو ہے اس کا ہم استعمال کرتے ہیں. تو بچوں اس پورے لیسن کو اچھی طریقے سے آپ ذہن نشی کر لیجئے شروع سے آخر تک، اور اپنی کاپی پہ پورا کا پورا نوٹ کر لیجئے اور مجھ سے چیک کروا لیجئے. اور کسی اسٹوڈنٹ کو اگر کوئی بات کہیں پہ سمجھ میں نہ آئی ہو تو بلا تکلف میرے پرسنل نمبر پہ آپ کال کر کے یا میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں. اوکے، اللہ حافظ، مع السلام. اس کے اگلی ویڈیو میں ہم ملیں گے. الی اللقاء.